اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سبسکرائب اور لائک سے قطع نظر حسب وعدہ اعصابی غدی مزاج نمبر 6 کا علاج عضلاتی اعصابی مزاج نمبر 2 کی ادویہ سے بمطابق اصول شفا حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رہے، اس سے پہلے ویڈیو میں اس مزاج کا علاج اعصابی عضلاتی مزاج نمبر 1 کی ادویہ سے غلط ثابت کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ باقی 3 مزاجوں سے بھی غلط ثابت کر کے عباسی قانونی شفا سن 2022 پر مہر تصدیق ثبت کروں گا۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ اعصابی غدی مزاج نمبر 6 کا علاج عضلاتی اعصابی ادویہ سے غلط ثابت کروں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مزاج نمبر 6 میں متاثرہ مقام اور اخلاق کی نشاندہی کر کے اصول علاج صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسوٹی پر پرکھ دوں۔ تو سنیں، اعصابی غدی مزاج میں تری 50% سے بتدریج بڑھتی اور گرمی یا روشنی 50% سے بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جس سے بتدریج 6 مدارج مرض یعنی لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم اور ذوق پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن مدارج مرض سے پہلے مقام مرض کی پہچان ضروری ہے۔ اس اعصابی غدی تحریک نمبر 6 میں خبر رسان اعصاب میں تیزی کی وجہ سے عضلاتی غدی یعنی غیر ارادی حرکات متاثر ہوئے، نہ کہ ارادی حرکات، جس کی آگے چل کر پوری وضاحت کروں گا۔ فی الحال اتنا بتاتا چلوں کہ تحریک، تسکین اور تحلیل کے تحت مقام مرض تسکین یا تحلیل ہی ہوتا ہے۔ اب مقام مرض پر درجہ مرض معلوم کرنا ایک مستند طبیب یا معالج کا کام ہے۔ الحمدللہ طب کی دنیا میں مدارج مرض کی سائنٹیفک تشخیص یا نشاندہی بندہ ناچیز کی 5 سالہ تحقیقات و تجربات کا نتیجہ ہے، جس سے میں رفتار نبض سے پیش کر چکا ہوں، جس پر اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ عزیزان من، اعصابی غدی مزاج نمبر 6 میں تری کی ایک مناسب مقدار سب مانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ 75% یا 80% ہو، کیونکہ مدارج مرض کے ساتھ اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے۔ رہی اس مزاج کی دوسری خلط، گرمی یا روشنی، جو کنیکٹیو ٹیشو خون میں بتدریج کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ 25% یا 20% ہو، کیونکہ یہ کم ہونے والی خلط 25% تک پہنچ گئی ہو تو درجہ مرض ورم، اور اگر 20% تک پہنچ گئی ہو تو درجہ مرض ذوب ہی ہوگا۔ اس مزاج میں کم ہونے والی خلط گرمی کو تو سب مانتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا۔
کیونکہ کیفیات بھی چی ہی ہیں، اور جو معالجین صرف گرمی ہی مانتے ہیں تو وہ چی کیفیات کی تعداد پوری کر کے دکھائیں۔ گرمی ماننے والوں کے مطابق سردی، خشکی، گرمی اور تری ہے۔ باقی دو کیفیات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی آگے چل کر وضاحت کروں گا۔ فی الحال صرف اتنا بتاتا جاؤں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو کیفیات یعنی روشنی، اندھیرا کا ذکر اپنی تصنیف سوزش اور آرام میں کیا ہے، لیکن انہیں اس پر مزید کام کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ اب یہ کنفیوژن نہیں ہوتی۔ باہر کے یہ ایک بہت لمبی چوڑی موضوع ہے، اس لیے اس پر مزید بحث سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ محترم خواتین و حضرات، اعصابی غدی تحریک یا مزاج نمبر 6 میں تری گرمی اور تری روشنی دونوں کو بنیاد بنا کر عضلاتی اعصابی مزاج نمبر 2 میں خشکی سردی اور اندھیرا سردی کے حامل ادویہ سے علاج غلط ثابت کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ اعصابی غدی تحریک یا مزاج نمبر 6 کا علاج عضلاتی اعصابی ادویہ سے غلط ثابت کروں، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج کو زیر بحث لاؤں تاکہ آپ کو درست اور غلط علاج کی پہچان میں آسانی ہو۔ نمبر 1، علاج بالضد، یعنی سردی کو گرمی سے، گرمی کو سردی سے، خشکی کو تری سے اور تری کو خشکی سے ختم کر کے یقینی شفا ہوگی۔ دوسری بات یا نمبر 2، صرف ایک کیفیت کو بدلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصابی غدی میں صرف پہلی خلط اعصابی یعنی تری کو بدلنا ہے، اور وہ بھی بالضد والی خلط خشکی سے۔ دوسری خلط غدی یا گرمی روشنی کو چڑھنا نہیں۔ نمبر 3، کم ہونے والی خلط کو بڑھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصابی غدی کی دوسری خلط غدی یا گرمی روشنی بڑھانے کے لیے کوئی ایسی تحریک تلاش کرنا جس سے گرمی یا روشنی بڑھے۔ اب ان اصولوں کے عین مطابق اعصابی غدی مزاج نمبر 6 میں تری گرمی اور تری روشنی، اور عضلاتی اعصابی مزاج نمبر 2 کی ادویہ میں خشکی سردی اور اندھیرا سردی دونوں تصور کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج کے مطابق علاج کیا ہو رہا ہے، کس سسٹم میں خرابی ہے اور کس سسٹم کو چھیڑا جا رہا ہے۔ غلط اور درست کا فیصلہ آپ پر، پھر کوئی مانے یا نہ مانے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں، ورنہ طبی یونانی میں تحقیق کا دروازہ کھلا پڑا ہے، دلائل سے ثابت کریں۔ میں ایک ویڈیو میں پوری انسانیت سے معذرت کروں گا۔ خیر، یہ باتیں اپنی جگہ۔ اب اعصابی غدی مزاج کے حامل مریضوں کو عضلاتی اعصابی ادویہ دے کر جائزہ لیتے ہیں۔ عضلاتی اعصابی ادویہ سے تو مریض کی تری خشکی سے لازمی طور پر کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات اصول علاج صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مترادف ہے۔ لیکن اعصابی غدی کی گرمی کو یا روشنی کو عضلاتی اعصابی کی سردی کیسے بڑھائے گی، جس سے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج کی نفی ہو رہی ہے؟ اور کیا سردی گرمی کو بڑھائے گی
یا کم کرے گی۔ نمبر 2، عضلاتی اعصابی ادویہ سے متعلقہ مریض کی تری اندھیرے سے کیسے کم ہو جائے گی؟ دوسری بات یہ کہ متعلقہ مریض کی روشنی کو سردی کیسے بڑھائے گی؟ اس میں تو علاج بالضد والی بات بھی پوری نہ ہوئی اور نہ کم ہونے والی خلط میں بڑھوتری ہوئی۔ پتہ نہیں اس پر عمل پیرا ہو کر مریض کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ تیزی خبر رساں اعصاب میں ہے، جس سے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز غیر ارادی حرکات یعنی عضلاتی غدی متاثر ہیں، جس کو چھوڑ کر ارادی حرکات یعنی عضلاتی اعصابی کو چھیڑا گیا، جس میں کوئی خرابی تھی ہی نہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہاں تک، ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔